بھی اگر آپ ملاقات کریں، اگر وہ لاہور جا رہا ہو یا بغداد شریف جا رہا ہو تو کوئی پوچھے جی بغداد شریف تم کیوں جا رہے ہو، تو کہ جی غوث پاک کے پاس جا رہا ہوں. تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ غوث پاک نے تجھے قرضہ دیا تھا لوٹانے جا رہا ہے، کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کہا کوئی نسل بعد نسلین کوئی قرضہ تیرے پاس رہ گیا جی تو لوٹانے جا رہا ہے، تو آپ کہیں گے جی کیسی باتیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ. تو کہا جی آپ تو بازار میں جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے. آپ تو بغداد بھی جا رہے ہیں لیکن مارکیٹ بھی جاتے ہیں، لیکن مارکیٹ جب جاتے ہیں تو کچھ لینا اور دینا ہوتا ہے، اور بغداد جا رہے ہیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا دنیا کے مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو دنیا کے لیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ولی ان سے اگر ہم ملنے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہیں. اور پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو سرکار نے خود وہ واقعہ اور قصہ بیان فرمایا جو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور دوسرے بستی کی طرف جا رہا تھا. تو جب وہ دوسری بستی کی طرف کافی فاصلہ تھا اس میں، تو دوسری بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، تو راستے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو اس کی نیت کو تو جانتا ہے اللہ، لیکن اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے لیے دلیل بنے اور اللہ کے پیاروں کا مرتبہ ظاہر ہو جائے. اللہ نے ایک فرشتے کو باقاعدہ اور باضابطہ انسان کی شکل دے کر بھیجا. میں بہت دھیمے دھیمے روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے گی. مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، البر والصلہ کے اندر یہ بات موجود ہے، بالکل جہاں مسلم شریف ختم ہو رہی ہے فضائل کے باب کے اندر، اور بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ قصہ وہ ہے جو حضور نے خود بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کوئی شک بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے کو باقاعدہ ایک انسانی شکل دے کر راستے میں بٹھا دیا گیا. اب وہ راستے میں بیٹھ گیا. جب وہ آدمی جو اس بستی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے قریب پہنچا تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس کو روکا، اور روک کے کہنے لگا جناب ذرا رکیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی جلدی بتائیے میں نے آگے بڑھنا ہے. تو کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا سفر کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کہا جی ہاں نظر آ رہی ہے. کہا میں ادھر جا رہا ہوں. تو کہا جی آپ جا رہے ہیں بستی کی طرف، تو کیوں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا وہاں پر ایک میرا بھائی ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے آپ ملنے جا رہے ہیں، تو اس نے کوئی آپ کو قرضہ دیا جو آپ لوٹانے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں. کہا آپ کے پاس اس کی کوئی امانت پڑی جو آپ لوٹانے جا رہے ہیں؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے. تو فرشتے نے پوچھا پھر جانے کا سبب کیا ہے؟ کہ جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب یہ مسئلہ حدیث میں کلیئر ہو گیا. جب کلیئر ہو گئی بات تو اس کو مناظرہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو فرقہ واریت نہیں بنانی چاہیے. ان نوجوانوں کے دماغ کو کیوں پراگندہ کرتے ہیں آپ جو سارے مسائل مسلم ہیں؟ تو فرمایا آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ دوست جو ہے، وہ جو بھائی ہے میرا، وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں اسی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا کہ بول اس کو کہ اگر تو نے اتنا لمبا سفر، اس سفر کی تھکن، صحبتیں، پریشانیاں صرف اس لیے برداشت کی ہے کہ اس بندے سے ملاقات کا تیرے کوئی دنیاوی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے ہے کہ وہ میرا پیارا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے، میری واہ واہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اس لیے تو اس سے پیار کرتا ہے. تو اے فرشتے سے کہہ لے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تیرے گناہوں کو اس نے بخش دیا ہے. تو یہ پھر ضرور کہا جائے گا کہ جو سفر داتا علی حجویری کے مزار پر کرتا ہے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث سے ضرور یہ استدلال کیا جائے گا کہ جو اجمیر معلیٰ جاتا ہے یقیناً یہ سفر اس کے لیے ترقی درجات اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے. جو بغداد شریف کے مبارک سفر کرتا ہے تو ضرور اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خدا اس کے سر پر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا تاج رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طرح وہ سفر بھی اللہ والوں کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے تھا، اسی طرح یہ سفر بھی خواجہ صاحب کی طرف ہو یا داتا صاحب کی طرف ہو یا محبوب الہی کی طرف ہو یا بابا فرید کی طرف ہو یا حضرت غوث پاک کی طرف ہو، تو جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں.